پاک فوج کا دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق لڑنے اور اس لعنت کو ختم کرنے کا عزم۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ بلا امتیاز جاری رہے گی۔ قومی امنگوں کے مطابق دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ عسکری قیادت کا فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اور کمانڈرز کانفرنس پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق اور کمانڈرز کانفرنس 27 سے 28 دسمبر تک GHQ میں ہوئی۔ کانفرنس کے دوران پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حکومت کا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردی کی افرید کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے افراد کے لیے فاتح خوانی۔ دہشت گردی کے خلاف مسلسل جدوجہد پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کا سرکاری دفاتر میں بجلی کی کھپت 30% کم کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم۔ الیکٹرک بائک سے متعلق تفصیلی پلان اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کرنے کی ہدایت۔ ابھی بھی مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا الیکشن کے لیے راضی ہونا ضروری ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عام انتخابات میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو۔ بولے جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ملک پر بڑا ظلم کیا۔ ان کے نزدیک سیاستدانوں کی کرپشن بے معنی کی۔ ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ 90% ہو چکا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مفادات بیرون ملک میں ہیں۔ ان سے میثاق معیشت کیسے کریں؟ نیب ترامیم کر کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز ختم کر دیے گئے۔ PDM صرف ڈرائنگ روم کی جماعت بن کر رہ گئی۔ ترکیہ کے اسکالرز اور طلبہ سے خطاب میں عمران خان نے کہا جب میری حکومت گئی تو سیاسی جماعتوں اسٹیبلشمنٹ کی توجہ کل عدم TTP سے ہٹ گئی۔ ہمارے جاتے ہی پاکستان میں طالبان کو ابھرنے کا موقع مل گیا۔ پاکستان کو روس یوکرین جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہندو آبادی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر چین اور ترکیہ کے سوا کوئی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ عمران خان کے سہولت کار ہٹ گئے۔ ہو سکتا ہے دیگر اداروں میں بیٹھے ہوں پر وقت انتخابات ہوئے تو یہ سہولت کار بھی کسی ادارے میں نہیں رہیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ، کہتے ہیں یہی عمران خان کی اصل پریشانی ہے۔ اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ عمران خان آئین توڑ کر الیکشن کرانا اور دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، یہ آمرانہ سوچ ہے۔ عمران خان اپنی ضد اور انا کے لیے عوام کو مسائل میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ تیسری بار اپنی مدت پوری کرے گی۔ شہباز شریف کو گھر بھیج کر ٹیکنوکریٹ حکومت لانا بڑی غلطی ہوگی۔ PTI رہنما فواد چودھری کی دھواں دار نیوز کانفرنس۔ بولے شہباز حکومت نہیں چل رہی تو امریکہ یا کہیں اور سے ٹیکنوکریٹ درآمد کر کے یہاں لگا دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو گھر بھیجنے کی غلطی تسلیم کرنی ہوگی۔ غیر منتخب لوگوں کو عوام کے فیصلوں کو ماننا ہوگا۔ آپ امریکہ سے ٹیکنوکریٹ درآمد کر کے تعینات کریں گے، اس کے خلاف احتجاج ہوگا تو وہ جوتے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ سیدھی بات ہے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے الیکشن کرائیں۔ فواد چودھری کا بلاول بھٹو پر بھی طنز، کہا وزیر خارجہ کبھی کبھی پاکستان کے دورے پر آ جاتے ہیں۔ PTI ارکان حاضر تو اسپیکر غیر حاضر۔ اسپیکر آئے تو PTI ارکان نہ پہنچ سکے۔ PTI ارکان کے نہ پہنچنے پر اسپیکر کا عامر ڈوگر سے رابطہ، بتایا صبح سے اپنے چیمبر میں موجود ہوں۔ عامر ڈوگر نے ملاقات سے معذرت کر لی، کہا اتنی جلدی ہمارا وقت نہیں آ سکتا، وقت دیا جائے۔ ملاقات کے لیے آج صبح 11:30 بجے کا وقت طے پا گیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں PTI کے کچھ MNAs استعفیٰ نہیں دینا چاہتے۔ آئین کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ میری خواہش ہے تمام ممبران واپس آئیں اور تمام جماعتیں مل کر ملکی مسائل حل کریں۔ فواد چودھری کی اسپیکر راجہ پرویز اشرف پر تنقید، بولے چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی یہی حال ہے، تمام ارکان نے ایوان میں کھڑے ہو کر استعفے دیے۔ قانون یہ ہے کہ اسمبلی میں جب کھڑے ہو کر استعفیٰ دیا جائے تو تصدیق کی ضرورت نہیں۔ ان ارکان کو تنخواہیں اور مراد بھی نہیں ملی، لگتا ہے ان چوروں نے اپنی تنخواہ ڈبل کی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا PTI ارکان کے استعفوں کے معاملے پر رد عمل، کہتی ہیں استعفے دیں، خطوں کا بہانہ کیوں بنا رہے ہیں۔
کرائیں الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا تکلیف ہے؟ مزید کہا فورن ایجنٹ چور ملکی تاریخ کا بدترین اور ناکام ترین تجربہ تھا جس نے ترقی کرتے خوشحال ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ امپورٹڈ ٹولے اور فورن ایجنٹ کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ حالات مشکل ضرور ہیں لیکن پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں۔ پاکستان بھنور میں ہے لیکن پیرس کلب نہیں جائیں گے، اسحاق ڈار کا اعلان۔ کہتے ہیں سنگین مسائل ہیں مگر اس کا حل نکالنا ہے۔ سستی سیاست کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ملک کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، کوئی سونا تو کوئی ڈالر خرید رہا ہے۔ ہمیں لوگوں سے اس ڈر کو نکالنا ہوگا۔ پاکستان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا روکنا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب۔ کہا 2013 میں کہا جا رہا تھا پاکستان 6 ماہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا، ادارے $1 بھی نہیں دے رہے تھے، مگر اسی دور میں اسٹاک ایکسچینج جنوبی ایشیا کی بڑی اسٹاک مارکیٹ بنی۔ ہم ہوں یا نہ ہوں پاکستان ضرور آگے بڑھے۔ ہم دیوالیہ ہونے والے نہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، تحریک انصاف کا اسحاق ڈار کو جواب۔ حماد اظہر کہتے ہیں حکومت کی کوئی منصوبہ بندی نہیں، معاشی صورتحال بتدریج بگڑتی جا رہی ہے، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ گرتی معیشت کو بچایا جائے۔ ہر چیز کی امپورٹ روک کر ڈالر کو ایک جگہ پر رکھا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ خام مال کی امپورٹ نہ کرنے سے انڈسٹری نہیں چل رہی۔ منصوبہ بندی کا فقدان ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ کیوں نہ الیکشن کی تیاریوں پر اب تک ہونے والے اخراجات وزیر اعظم اور پارلیمنٹیرین سے وصول کیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری۔ پارلیمنٹ سے معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے تو وہاں نہ بیٹھیں۔ ہم نے آرڈیننس فیکٹری تو نہیں بنانی نا؟ کیا الیکشن کمیشن نے کبھی قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب ملتوی کیے؟ پورے شہر کا بیڑا غرق کر دیا گیا، لوگوں کو پانی تک نہیں مل رہا۔ ایک تو یہ بات قانون سازوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کیا حکومت الیکشن شیڈیول کے اعلان کے بعد یونین کونسلز کی تعداد بڑھا سکتی ہے؟ جسٹس محسن اختر قیانی کا استفسار۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کب کرائے جائیں گے؟ عدالت نے وفاقی حکومت سے بیان حلفی طلب کر لیا۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کو مناسب وقت میں انتخابی شیڈیول یقینی بنانے کا حکم۔ پی ٹی آئی کے منحرف رکن فیصل وابڈا سینٹ کی رکنیت سے مستعفی۔ چیئرمین سینٹ نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے نشست خالی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ سیٹ عمران خان کی امانت تھی، واپس لوٹا تھی۔ سیاسی جدوجہد جاری رہے گی، فیصل وابڈا کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، باہمی امور اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی ترک صدر کو 9 جنوری کو جنیوا کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر ترک عوام اور حکومت سے اظہار تشکر۔ کہا متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو میں عالمی برادری کا تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں رہنماؤں کا اہم امور پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے بادشاہ سے بھی رابطہ، جنیوا میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی پر بین الاقوامی کانفرنس بارے آگاہ کیا۔ گندم اور آٹے کی قیمت میں روز بروز اضافہ، شہری 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس گئے۔ کوئٹہ میں 20 کلو کا تھیلا 250 روپے مہنگا، 2300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ 50 کلو کا تھیلا 600 روپے بڑھا کر 6000 روپے کا کر دیا گیا۔ گجراوالا میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے ریک خالی، اوپن مارکیٹ میں دکاندار مرضی کے نرخوں پر فروخت کرنے لگے۔ لاہور کے تنور مالکان نے بھی روٹی اور نان کی قیمت بڑھانے کے لیے کمر کس لی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کو روٹی کی قیمت 25 اور نان کی 35 روپے مقرر کرنے کی درخواست دے دی۔ تندور مالکان ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث موجودہ قیمتوں پر روٹی اور نان کی فروخت ممکن نہیں۔ سرد موسم ستم ڈھانے لگا، ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید موسم سرد اور خشک ہے۔ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود، بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ صبح سویرے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول دھند کے باعث متاثر۔ پی آئی اے سے
جدہ جانے والی پرواز میں 12 گھنٹے تاخیر، ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر، کراچی سے دیگر شہروں کو چلنے والی ٹرینوں میں کئی گھنٹے تاخیر۔ کراچی ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل، کیوی بلے باز پاکستانی بالرز کے سامنے دیوار بن گئے، 6 وکٹوں کے نقصان پر 440 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اوپنر ٹام لیتھم اور کین ولیمسن کی شاندار سینچریاں، کیویز کو پہلی اننگز میں 2 رنز کی برتری، 4 وکٹیں اب بھی باقی۔ پاکستان کی جانب سے ابرار نے 3، نعمان نے 2 اور وسیم جونیئر نے 1 کھلاڑی آؤٹ کیا، میر حمزہ کوئی بھی وکٹ نہ لے سکے۔ سرفراز بنے چند گھنٹے کے کپتان، پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز بابر فلو کی وجہ سے فیلڈ میں نہ اتر سکے، ٹیم انتظامیہ نے رضوان کو کپتانی کی ذمہ داری دے کر فیلڈنگ کے لیے بھیجا، لیکن میچ ریفری نے مداخلت کر کے انہیں کپتانی سے روک دیا۔ قوانین کے مطابق 12واں کھلاڑی کپتان نہیں بن سکتا، کپتان کی ذمہ داری سرفراز کو مل گئی۔ سرفراز نے بطور کپتان امپائر کے فیصلے پر ریویو بھی لیا۔ پی سی بی میں کرسی کی جنگ، رمیز راجہ کا اپنے اور نجم سیٹھی کے پچھلے دور کے اخراجات کا موازنہ گمراہ کن قرار، نجم سیٹھی نے کبھی پی ایس ایل الاؤنس وصول نہیں کیا، گاڑی کا الاؤنس بھی بورڈ آف گورنر کی منظوری کے مطابق ادا کیا۔ کرکٹ بورڈ نے سابق چیئرمین رمیز راجہ کے بیانات کی تردید کر دی، کہا رمیز راجہ کو 1,65,00,000 کی نئی گاڑی فراہم کی تھی۔ رمیز راجہ کرکٹ بورڈ میں بار بار تبدیلیوں پر برہم، انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو میں بولے میوزیکل چیئر سے چیئرمین کی تبدیلی سے کرکٹ تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔